بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ولاگ کہی ان کہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئی ایم ایف کی تازہ فرمائش پر کہ پیٹرول پر لیوی 60 روپے کر لیں اور 18% جی ایس ٹی بھی بحال کر دیں، اس کے بعد نہ صرف مہنگائی کا طوفان آئے گا بلکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ ملک کے اندر خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے۔ اہل حکومت یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط انہوں نے تسلیم کی ہیں یہ خودکشی کے مترادف ہیں، بلکہ ان کے قتل کے اپنے مترادف ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خود ایک پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا ہے۔ اگر ان شرائط کو تسلیم کر لیا گیا تو پاکستان میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے اور نظام حکومت درہم برہم ہو سکتا ہے، اور کوئی طاقت بھی اس سڑے ہوئے نظام کو نہیں بچا سکتی۔ حکومت سوچے سمجھے بغیر، جانے بغیر کہ یہ شرائط صحیح ہیں یا غلط ہیں، ان کے اثرات کیا ہوں گے، ان کے نتائج کیا ہوں گے، یہ سوچے سمجھے بغیر آنکھیں بند کر کے ان تمام شرائط کو تسلیم کر لیتی ہے۔ جبکہ حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان شرائط اور معاہدے انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہیں، عالمی سطح پر بھی اور پاکستان کے آئین کی روشنی میں بھی۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عالمی سطح پر کس طرح ہیومن رائٹس واچ امریکہ پہلے ہی آئی ایم ایف اور پاکستان کے معاہدے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے چکا ہے۔ اس نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان میں سنگین معاشی بحران کی وجوہات میں جولائی 2022 میں آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان $3 ارب قرض کا معاہدہ ہے، جس کے نتیجے میں بجلی ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور کرنسی کی قدر کم ہوئی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا یہ معاہدہ ان لوگوں پر بوجھ ہے جو پہلے ہی بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاہدے کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں کمی آئی ہے، جو دنیا میں اقتصادی ترقی کا صحیح پیمانہ ہے۔ انسان ترقی کرے گا تبھی ملک ترقی کرے گا۔ یہ پیمانہ نہیں ہوتا کہ کسی ملک کے خزانے میں کتنا پیسہ ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک میں رہنے والا انسان کتنا خوشحال ہے۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ایم ایف کی شرائط سے ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستانی عوام کے معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ پاکستان کی حکومت نہ کفایت شعاری کی کوئی اسکیم لا رہی ہے، نہ ہی سرکاری اخراجات میں کوئی کمی آ رہی ہے، اور نہ ہی غیر فطری تنخواہوں اور معاوضوں کو کم کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عوام کو بھکمنگا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ کراچی جیسے شہر میں جہاں لوگ روزگار کے لیے آتے تھے وہاں اب مفت لنگر خانے کھلے ہوئے ہیں، جہاں پر کرمنلز کھانا کھا کر، بکرے کا گوشت کھا کر، شتر مرغ کی دعوت اڑا کر عوام اور بینکوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ان لنگر خانوں کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے کہ یہاں پر کون اور کس قسم کے لوگ آ کر کھانا کھاتے ہیں اور وہ کہاں رہتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات برسبیل تذکرہ آ گئی۔ صرف ہیومن رائٹس واچ ہی نہیں بلکہ آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت پاکستان کا یہ معاہدہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 2019 کے رہنما اصولوں کی بھی شدید خلاف ورزی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے 2020 مارچ میں 38 ممالک کے ساتھ آئی ایم ایف کے پروگراموں کا تجزیہ کیا، جس کے مطابق آئی ایم ایف کی شرائط کی زد انسانی حقوق پر پڑتی تھی، جن کی ضمانت اقوام متحدہ کا چارٹر اور ان ممالک کے آئین میں دی گئی ہے۔ اس وقت جو حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط طے کی ہیں اس کے مطابق بالواسطہ ٹیکس جو آئی ایم ایف کی شرائط کے نتیجے میں لگایا جاتا ہے اور جس میں اضافے کی فرمائش آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ کی ہے، وہ انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ یہ عوام میں عدم مساوات کو بڑھا سکتا ہے اور شرح آمدنی سے قطع نظر تمام لوگوں پر یکساں لاگو کیا جاتا ہے، جو کہ انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے۔ یعنی ایک شخص پر اس کی آمدنی سے کئی گنا زیادہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستانی بیوروکریسی اور عالمی ساہوکاروں کے گٹھ جوڑ کا ہی نتیجہ ہے کہ پاکستان میں عوام پر اس قدر ٹیکس تھوپے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں تعلیم، صحت اور سماجی اور ثقافتی حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ جن نجی شعبوں سے ٹیکس وصول کیے جانے چاہیے تھے پاکستان کی حکومتوں نے انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، جس کے نتیجے میں نجی شعبہ اپنی منمانی کر رہا ہے۔ تمام تر ٹیکس کا بوجھ صارف پر ہے، کمپنی پر بالکل نہیں ہے۔ کمپنی کروڑوں کی پروڈکشن کرتی ہے، اربوں روپے ٹیکس کی بد میں جمع کرتی ہے اور
یہ نہیں معلوم کہ وہ اس کا کتنا فیصد سرکاری خزانے میں جمع کراتی ہے۔ حکومت پاکستان کو کیا 100% ٹیکس وصول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ FBR کے افسران کے ہر سال نئے ماڈل کی گاڑیاں کیسے آ جاتی ہیں، جبکہ عوام غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مفت بجلی، مفت گیس، مفت مکان کا کرایہ، مفت پیٹرول کب بند ہوگا؟ 5 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ کی تنخواہیں، اور نجی اداروں میں تو کوئی ویج بورڈ ہے ہی نہیں۔ نجی ادارے تو استحصال کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف کون آواز بلند کرے؟ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو عوام سے محبت نہیں ہے، کوئی بھی عوام کا درد اپنے دل میں نہیں رکھتی۔ جو برسر اقتدار ہیں وہ عالمی ساہوکار اداروں کی چاپلوسی میں مصروف ہیں، IMF کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اس کی ہر جائز ناجائز شرط مانے چلے جا رہے ہیں، اور جو اپوزیشن میں ہیں وہ اپنی لیڈر کی رہائی کے لیے مصروف ہے اور IMF کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو دیوالیہ کر دو۔ جبکہ مجھے صاف صاف کہنا ہے کہ پاکستان پر IMF کو تازہ مسلط عمران خان حکومت نے کیا تھا، اور رہی صحیح کسر شہباز حکومت نے پوری کر دی۔ اس تباہی کی ابتدا شاہد خاقان عباسی کی حکومت سے شروع ہوئی تھی۔ شاہد خاقان عباسی وہی ہیں جنہوں نے PIA کو برباد کر کے اپنی نجی ایئر لائن کو کھڑا کیا، اور اب وہ PIA کا سارا بزنس لے کے چل رہی ہے۔ حکمران اب پھر کوئی اپنی نئی نجی ایئر لائن بنانے کے لیے PIA کے اثاثے خریدنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی سیاسی جماعت، سماجی جماعت، اسلامی جماعت، غیر اسلامی جماعت عوام کے حق میں نہیں بول رہی۔ سب اپنے اپنے مفادات کی راگنی الاپ رہے ہیں۔ ہر جماعت شخصیت پرست جماعت ہے، ہر جماعت اپنے لیڈر کی پوجا میں مصروف ہے، اسلامی ہو یا غیر اسلامی۔ اسلام کا لیبل لگا لینے سے غیر اسلامی کام اسلامی نہیں ہو جاتے۔ یہ تمام جماعتیں پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل تلاش کرنے میں ناکام ہیں، بلکہ ان کی خواہش ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اگر کوشش کرتے تو یقیناً تلاش کر لیتے۔ پاکستان میں بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مصنوعی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ پاکستان کی اصل حکومت اس بیوروکریسی کی نرغے میں ہے جس کے بارے میں ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کا ڈیولپمنٹ پروگرام اور IMF تک واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ یہ نااہل ہے۔ دراصل پاکستان کی بیوروکریسی کا رکن بننے کے لیے محض سادہ گریجویٹ ہونا کافی ہے اور انگریزی آنا ضروری ہے۔ CSS کا ایک مخصوص امتحان پاس کرنا ضروری ہوتا ہے جس کے نصاب اور تربیت میں انگریز کی طرف سے حکمرانی کرنا سکھایا گیا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا نہیں۔ یہ نااہل بیوروکریسی ایسی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص اس شعبے کا گریجویٹ نہیں ہوتا جس کا وہ سربراہ یا اس میں کام کر رہا ہے، جائے کہ اس میں PhD ہونا چاہیے تھا اسے اس موضوع میں، اس مضمون میں۔ میرے سامنے ایک مثال موجود ہے۔ وزارت خزانہ میں اس شخص کو جس نے ارضیات میں MSc کیا آڈیٹر جنرل بنا دیا گیا۔ اس پر موصوف کا دماغ اتنا خراب ہوا کہ وہ اپنے آپ کو اس مضمون کا بھی ماہر سمجھنے لگے جس کی بنیادی تعلیم انہوں نے کبھی حاصل ہی نہیں کی۔ ایسے ہی نااہل وزارت تجارت، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسے ہی پیشہ ورانہ شعبوں کی انتظامی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں جس کے بارے میں انہیں بالکل بنیادی معلومات بھی نہیں ہوتی، اور پھر وہ ان اداروں میں احمقانہ فیصلے کرتے ہیں، ایسے فیصلے کہ جن کو سن کر ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بیوروکریٹ تھے جو ڈیم بنانے کے لیے اس لیے مخالف تھے کہ ڈیم بنانے سے پانی کے اندر سے بجلی نکالی جائے گی تو پانی بہت کمزور ہو جائے گا۔ یہ ہے ہماری بیوروکریسی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ عالمی اداروں کے دباؤ میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ علم نہیں رکھتے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انٹرنیشنل ریلیشن پڑھنے والا وزارت خارجہ میں ملازم کیا گیا ہو۔ وہاں بھی سمپل انگریزی بولنے والا ایک بابو موجود ہوتا ہے۔ پاکستانی بیوروکریسی کے بارے میں یہ صرف ہماری رائے نہیں ہے، بلکہ فروری 2022 میں IMF نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ پاکستان کی بیوروکریسی نااہل ہے، جو پاکستان میں ایسے ریگولیشنز بناتی ہے جس سے کوئی بھی پاکستان میں بزنس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی بیوروکریسی پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ یہ لوگ رشوت طلب کرتے ہیں بیرونی سرمایہ کاروں سے۔ وہ کیوں آئے یہاں پر؟ پھر جو حکومت ان کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے یہ اسے ناکام بنا دیتے ہیں۔ 2010 میں انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے بھی یہ رپورٹ دی تھی کہ پاکستان کی سول سروس بیوروکریسی نااہل ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 24 لاکھ سول سرونٹ کرپٹ ہیں، نااہل ہیں اور ہر کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ 2011 میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک انٹرنیشنل سیمینار ہوا جس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی سول سروس اور وزراء دونوں نااہل ہیں۔
عالمی بینک نے اپنی 2013 کی رپورٹ میں لکھا کہ پاکستان کی بیوروکریسی نااہل ہے اور یہ بیوروکریسی پاکستان کے خزانے کا تقریباً 50% کھا جاتی ہے۔ پاکستانی بیوروکریسی دراصل مغل بادشاہوں کے درباریوں کی طرح ہے جو صرف خوشامد سے اپنا کام نکالتے ہیں، اور یہ بیوروکریٹس پاکستان کے ٹیکس دہندگان سے حاصل کردہ 14.7 ارب ڈالر سالانہ کی مراعات حاصل کرتے ہیں اور محض 3 ارب ڈالر کے لیے قوم کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، یرغمال کر رکھ دیتے ہیں، گروی رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں اس نوکر شاہی سے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ اس بیوروکریسی کی قابلیت صرف اتنی ہے کہ یہ اچھی انگریزی اور فٹ نوٹ لکھنا جانتے ہیں، اور شاید اب اچھی انگریزی بھی نہیں، جبکہ دنیا بھر میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے ماہرین معیشت اور ماہرین علوم تیار رکھتی ہیں۔ جب ان کی حکومت آتی ہے تو وہ ان کو اپنے بیوروکریسی میں شامل کرتی ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک لگی بندی بیوروکریسی جو پہلے سے موجود ہے، اس کو یہ جگہ دی جاتی ہے، جس کے پاس اس قسم کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ دنیا بھر میں نالج بیسڈ اکانومی کا چرچا ہے، اور ہمارے ہاں ایک نالج بیسڈ کوئی ادارہ اگر نہیں چل رہا ہو تو اسے بیچ دو۔ فواد پی آئی اے کو بیچنا چاہتے تھے، انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا کہ پی آئی اے کیسے چلتا ہے، ایویشن کا انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جو کام انہیں نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ادارے کو آپ بیچ ڈالیں۔ پاکستان کی بیوروکریسی ہو یا سیاستدان، یہ سب پیرے تسمہ پاں ہیں، ہمیں ان سے جان چھڑانی ہوگی۔ اور اپنے ویلاگ کا اختتام ہم اس شعر پہ کرتے ہیں جو اقبال عظیم صاحب کا ہے، پروفیسر اقبال عظیم کا، کہ مجھے جو بھی دشمن جاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا، نہ کسی کی چوٹ غلط پڑی نہ کسی کا وار خطا ہوا۔ پاکستان کو اب بچانے کا وقت ہے، لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی بیوروکریسی کی بھی اصلاح کریں، اور اس بیوروکریسی کی اصلاح نہیں کرنی ہے بلکہ اس سے نجات پانی ہے، ایک نیا نظام لانا ہے۔ یہ نیا نظام فرسودہ سیاسی جماعتوں کے منشور سے بھی نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس بیوروکریسی سے آئے گا جو اب تک انگریزوں کی غلام بنی ہوئی ہے۔ جو قوم اپنی زبان میں سوچ نہیں سکتی، اس قوم کو ترقی کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ اس بیوروکریسی کے لوگ صرف چمچے اور کانٹے سے کھانا پینا سیکھ سکتے ہیں۔ ڈنر جیکٹ کا کیا کلر ہونا چاہیے انہیں صرف یہی آتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ عوام کے مسائل کو کس طرح حل کیا جاتا ہے۔ ہمارے مسائل کی اصل جڑ یہی ہے، اور اس جڑ کو ہی کاٹ دینا ہے۔ ہمارے اس ویلاگ سے آپ کو کس قدر اتفاق ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور ہمارا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔